بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 27واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا اور 27ویں پارے کا آغاز سورۃ الذاریات سے ہوا۔ سورہ ذاریات کا ایک رکوع 26ویں پارے میں اور بقیہ 2 رکوع وہ 27ویں پارے کے آغاز میں۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، توحید، یہ ہے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کسی بھی قسم کا رزق نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، وہ تو خود کھلانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، اور مستحکم طاقت کا مالک ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا، اور جیسے دنیا میں کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے، کوئی کسی کا نوکر ہوتا ہے، تو جو اس کا آقا یا مالک ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا یہ جو نوکر ہے یہ میرے کام آئے گا، میرا یہ جو غلام ہے یہ میرے لیے کمائے گا، یہ میری ضروریات پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں انسان کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری مخلوق ہے، لیکن میں نے اس مخلوق کو، انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں وہ کما کے مجھے کھلائیں، بلکہ میں خود رزاق ہوں، میں دینے والا ہوں، میں ان کو دوں گا، ان کی ضروریات پوری کروں گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے دنیا میں آنے کا، اپنی پیدائش کا مقصد وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی پرستش کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم دنیا میں آ کے مال جمع کرنے میں، پیسہ بنانے میں، مکانات بنانے میں، ان میں لگ گئے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ پیسہ بھی انسان کی ضرورت ہے، مال بھی کمانا ہے، مکانات بھی بنانے ہیں، ضروریات بھی اپنی پوری کرنی ہے، بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، یہ سب اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن جو مقصد ہے اس سے غافل نہیں ہونا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اس کو فوکس کرنا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے، اور بقیہ ساری چیزوں کو اس کے بعد پس پش رکھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ طور یہ ایک پہاڑ ہے، کوہ طور، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بلوایا تھا اور پھر وہ وہاں ہم کلام ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس طور کی قسم کھائی ہے، وہ طوری، قسم ہے کوہ طور کی، طور پہاڑ کی، وہ کتاب مسطور، اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب، اور کتاب کی مسطور جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، ایک کھلے ہوئے صحیفے میں، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ اب یہ بیت معمور کیا چیز ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عالم سما میں، عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جیسے دنیا میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، بالکل اسی طرح عالم بالا میں اللہ کا گھر وہ بیت المعمور ہے۔ اور یہ جو بیت المعمور ہے یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جیسے بیت اللہ وہ انسانوں کی عبادت گاہ ہے، اس کے بالکل اوپر 7 آسمانوں پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اس کے بعد گناہ گاروں کا کیا انجام ہوگا، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس کو بیان فرمایا۔ متقی لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین مکہ الزامات لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ جادوگر ہیں، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں فذکر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، فما انت بنعمت ربک، بے شک آپ اپنے پروردگار کے فضل سے، بکاہن ولا مجنون، نہ آپ کاہن ہیں، نہ جادوگر ہیں، اور نہ آپ مجنون ہیں۔ اس طرح اگلی آیت میں ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، اس کی بھی تردید ہو رہی ہے کہ وہ شاعر بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں
جنہیں اللہ اپنا کلام اور اپنی وحی اللہ ان پر نازل فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے پیغامات کو اور اللہ کی وحی کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم کو نجم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو پہلی قسم ہے وہ ستارے کی اللہ نے کھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اس مناسبت سے اس کو سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نجم قرآن کی وہ پہلی سورت ہے جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کے مجمع میں علی الاعلان پڑھا اور علی الاعلان پڑھ کر سنایا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین کے مجمع کے سامنے اس سورت کو پڑھا، تلاوت کیا، تو اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے، ان میں اتنی تاثیر ہے، اور ایسے وہ دل پر اثر کرنے والے ہیں کہ سورہ نجم کے آخر میں آیت سجدہ ہے۔ سورہ نجم کے آخر میں آیت سجدہ ہے، جو آخری آیت ہے نا اس کی، وہ آیت سجدہ ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ نجم پڑھی، اور تلاوت کرنے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا لہجہ ہوگا، کیا عربیت ہوگی، کیا اس تلاوت میں چاشنی ہوگی، کیا لطف ہوگا، کیا اس میں نور کا اور روشنی کا اس کے اندر پیمانہ ہوگا، معیار ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے تلاوت کی، اور جب آخری آیت میں آپ نے سجدہ تلاوت فرمایا، تو وہ ایسا موقع تھا کہ وہ مشرکین بھی سارے سجدے میں گر گئے۔ ان آیات کا ان کے قلوب پر ایسا اثر پڑا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے ابھی، لیکن یہ کہ وہ بھی سجدے میں مسلمانوں کے ساتھ گر پڑے، اور انہوں نے بھی اس آیت کے اوپر سجدہ کیا، سجدہ تلاوت کی آیت پر۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے ملاقات کی، اور جبرائیل امین سے آپ نے وحی حاصل کی۔ یہ سارے احکامات، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچتے ہیں کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر اگر تھوڑی بہت کوئی ایسی بات ہو جائے کہ وہ پھسل جائیں تو ٹھیک ہے، اس سے تو بچ نہیں پاتے، لیکن اس کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے یہ بچتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ لمم سے مراد یہ کہ انسان وہ گناہ کے قریب تو چلا جاتا ہے لیکن گناہ میں نہیں پڑتا، واپس آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے ان ربک واسع المغفرہ، یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع مغفرت والا ہے، هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، لہذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی دینداری جھاڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، نئے نئے دین میں شدت اختیار کرتے ہیں۔ کسی جگہ اگر کوئی دین میں رخصت ہے، علماء نے اجازت دی ہے کہ جی یہ رخصت ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں، تو وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ سخت چیز پر عمل کرتے ہیں۔ دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہیں، لیکن اگر ان کے دل میں یہ بات ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جی یہ بڑا متقی ہے اور یہ تقوی پر چلنے والا ہے اور یہ فتووں پر نہیں چلتا، تقوی پر چلتا ہے، تو اس سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرو، جی میں بہت ٹھیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، جی میں گناہوں سے بچتا ہوں، فلاں تو گناہ کرتے ہیں، اس سے اللہ نے منع کیا۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم میں کون متقی ہے، تمہیں اپنا تقوی دکھانے کی، تقوی جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نارمل جس طرح انسان رہتے ہیں، نارمل جو انسان چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اس طرح زندگی گزارو۔ زیادہ اپنے آپ کو کسی خاص ڈھب میں، کسی خاص درویشی سٹائل میں، کسی خاص تقوی کے لبادے میں اوڑھنے کی اور لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، اللہ والوں کا طور طریقہ، اللہ والوں کا لباس، اللہ والوں کی معاشرت، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی اللہ تمہیں ہنساتا ہے، وہ اللہ جو ہنساتا ہے، وَأَبْكَى، اور رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے اور جو زندگی دیتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
اور وہی اللہ ہے جس نے 2 جوڑے پیدا کیے نر اور مادہ. تو یہ اللہ کی قدرت یہاں پر بیان ہو رہی ہے. اس کے بعد سورہ قمر ہے، نام سے واضح ہے قمر. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ کے ہاتھوں ظاہر ہو چکا. اور ہوا یہ کہ ایک چاندنی رات میں چاند بڑا ٹمٹما رہا تھا، تو مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے حضور سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے مشرقی جانب چلا گیا، دوسرا مغربی جانب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہا لو دیکھ لو. اب جب وہاں موجود سب لوگوں نے نظارہ دیکھ لیا تو اللہ کے حکم سے وہ دونوں ٹکڑے واپس آئے اور آ کر دوبارہ جڑ گئے. جو لوگ مکہ میں تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، جو لوگ راستے میں کسی قافلے میں تھے انہوں نے بھی آ کر کہا کہ عجیب سی بات تھی، ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی، ہندوستان جو ہے اس زمانے میں بھی علم و ہنر کا مرکز سمجھا جاتا تھا. تو ہندوستان کی جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے اس تاریخ میں اسی تاریخ اور اسی رات کے اندر ہندوستان کے اندر سے بھی نظارہ کیا گیا تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا. تو جہاں جہاں جو لوگ دیکھ سکتے تھے اللہ نے ان کو دکھلایا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اسی معجزے کو اللہ نے ذکر فرمایا پہلی آیت میں، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ پڑا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کوئی کھلی نشانی، يُعْرِضُوا تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے چلتا ہوا. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اپنے مطالبے پر ہو گیا، خود مطالبہ کیا، لیکن جب 2 ٹکڑے ہو گیا اور دوبارہ مل گیا تو ایمان لانا تو دور کی بات، یہ کہنے لگے کہ جی یہ تو جادو تھا، جادو کے اثر سے ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا، یہ آنکھوں کی بندش تھی، حقیقت میں کوئی چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، نعوذ باللہ. تو اللہ نے ان لوگوں کا اس میں ذکر فرمایا، تفصیلی ذکر فرمایا. اسی طرح کچھ اقوام کا بھی ذکر کیا اور قوم لوط کا اللہ نے ذکر فرمایا. اسی طرح نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا. اس صورت کے اندر جو آیت بار بار دہرائی گئی وہ یہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو کئی مرتبہ اس صورت کے اندر آئی. آیت نمبر 17 میں بھی آئی، اسی طرح آیت نمبر 22 میں بھی آئی، اس طرح بار بار یہ آیت آئی، آیت نمبر 32 میں بھی آئی. اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانی، توحید، رسالت، آخرت. تو دوسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس قرآن سے احکامات اخذ کیے جائیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ احکامات اس سے جو ہے وہ اخذ کیے جائیں، ایکسٹریکٹ کیے جائیں. تو جو پہلی حیثیت ہے نصیحت حاصل کرنا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس قرآن سے مسائل کا نکالنا بھی آسان ہے. مسائل کا نکالنا وہ بالکل بھی آسان نہیں، وہ بہت مشکل کام ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، وہ جب کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اور اس مسئلے کو اخذ کرنے سے پہلے اس قرآن کے 12-13 فنون پر مہارت حاصل کرتے ہیں، اور پھر مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر کسی ایک آیت سے اللہ کا حکم مستنبط کرنے کی، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ آیت بیان کر کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی اللہ تو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہر آدمی کو قرآن پڑھ کے خود سے مسئلے بھی نکالنے چاہیے، خود سے عمل بھی کرنا چاہیے. یہ مولوی لوگوں نے یہ دین کو مشکل بنا دیا، وہ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ اس آیت کو کا ایک ٹکڑا حذف کر دیتے ہیں. اس آیت میں خود اللہ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا. نصیحت تو آپ جو پڑھیں، ہر آیت سن کر آپ کا دل کانپتا ہے. اللہ کی قدرت بالکل واضح ہے، نصیحت کے لیے تو بالکل آسان ہے. ہاں، مسائل کے استنباط کے لیے اس سے آپ نے فتویٰ دینا ہے. مفتیان کرام جب فتویٰ دیتے ہیں تو فتوے کے نیچے حوالہ لکھتے ہیں، تو
قرآن کی آیت بھی حوالے میں لکھتے ہیں، حدیث بھی حوالے میں لکھتے ہیں۔ تو اب جس مفتی صاحب نے اس آیت سے وہ فتویٰ اخذ کیا ہوگا تو وہ آسان کام نہیں ہے، اور وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کس و ناکس کھڑے ہو کر وہ کام کرے اور اس آیت کو حوالے میں پیش کرے کہ جی اللہ نے یہ فرمایا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور سورہ رحمان قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس میں بیک وقت اللہ نے انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ جو کوما کا صیغہ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے کہ اے انسان اور جنات تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آگے اللہ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، کہ اے دو بھاری مخلوقوں، ثقلان کہتے ہیں بھاری مخلوقوں، اے دو بھاری مخلوقوں، ہم ان قریب تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ ان مخلوقات سے، ان دو مخلوقوں سے انس اور جن دونوں مراد ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو، فنفذوا، نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے۔ اور بھی اس میں اللہ کی قدرت، اہل جنت کے تذکرے، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ جی مجھے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا میں اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کروں، تقوی والی زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں جنتان، اس کے لیے دو باغات ہوں گے، دو جنتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ پھر ان جنتوں کے حوال ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی جنت، ایک اس سے کم درجے کی جنت، دونوں کے اندر جو نعمتوں کے اندر فرق ہے اس کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ سورہ رحمان کی جو پہلی 4 آیات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، رحمان ذات۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ کے صفت رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں قالوا وما الرحمن، یعنی ان کو لفظ رحمان سے چڑ تھی تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی صفات میں جو سب سے اعلیٰ صفت ہے رحمان، اس کو ذکر کیا، الرحمن علم القرآن، اور اللہ کی کتابوں میں جو سب سے اعلیٰ کتاب تھی اس کا ذکر کیا اگلی آیت میں۔ اللہ کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفت، اللہ کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، رحمان ذات نے علم القرآن، قرآن سکھلایا، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق۔ اور پھر چوتھی آیت میں کیا فرماتے ہیں علمہ البیان، اس انسان کو گویائی، بات کرنا، بیان کرنا سکھلایا۔ اب انسان کے اندر اللہ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں، انسان دیکھتا بھی ہے، انسان سنتا بھی ہے، انسان چکھتا بھی ہے، انسان محسوس بھی کرتا ہے، لیکن انسان کی تمام صفات میں جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے بولنا، جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ٹیکنیکل اصطلاح میں کہا جاتا ہے حیوان ناطق۔ انسان کو ٹیکنیکل اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان ناطق، کہ یہ بھی دنیا کے دیگر جو حیوانات ہیں اس کی طرح کا ایک حیوان ہے، لیکن یہ بولتا ہے، اور اللہ کی کوئی اور مخلوق انسان کی طرح نہیں بولتی، چند آوازیں نکال سکتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ تو انسان کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی۔ تو ان 4 آیات میں 4 اعلیٰ چیزیں بیان ہوئیں۔ الرحمن، اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت، علم القرآن، اس رحمان نے قرآن سکھایا، قرآن اللہ کی سب سے اعلیٰ کتاب، خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوق، اور علمہ البیان، انسان کو بولنے اور گویائی اور نطق اللہ نے سکھلا دیا۔ تو اس سے خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو سب سے اعلیٰ صفت ہم نے دی ہے بولنے کی، اس صفت کو جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے اس کتاب کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کرو۔ یہ جو اللہ نے زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے اس کتاب کی تبلیغ و اشاعت ہم کریں، اس کتاب کو لے کر آگے جائیں، اس کے پیغام کو، تبلیغ کے کام کو، دعوت کے کام کو ہم کریں۔ سورہ واقعہ ہے اس کے بعد۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن کو اللہ نے واقعہ قرار دیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں آخرت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کو بیان کیا گیا۔
پہلا گروہ وہ جو اللہ کا مقرب ہوگا، جو خاص مقرب بندے ہوں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ دوسرا گروہ عام مسلمان ہوں گے جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، وہ دوسرا گروہ ہوگا، اور تیسرا گروہ کافروں کا ہوگا۔ تو قیامت کے دن انسانوں کے یہ تین گروہ ہوں گے، ایک سابقون والسابقون ہوں گے، سبقت، دوسرے عام مسلمان ہوں گے وہ بھی جنتی، اور تیسرے کافر ہوں گے۔ ان تین گروہوں کو اللہ نے بیان فرمایا، اور بھی اس میں احکامات بیان ہوئے۔ اللہ اپنی قدرت بتلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو خود پیدا ہو گیا یا ہم نے تجھے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے پیدا کیا، تو خود سے پیدا نہیں ہوا۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا یا ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم انسان کو پیدا کرتے ہو، بچے کو پیدا کرتے ہو، یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اس طرح آگے اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو جو کھیتی زمین میں بوتے ہو، تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پانی تم برساتے ہو، ہم برساتے ہیں؟ تو یہ ساری اللہ نے اپنی قدرتیں بیان کی۔ پھر قرآن کی صفات اللہ نے بیان کی، انہ لقرآن کریم، یہ بڑا باوقار قرآن ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں، جو کیا ہیں؟ خوب پاک ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کو جو آسمانوں میں جو چھوا وہ فرشتوں نے چھوا، وہاں بھی کوئی شیطان اس کو غلط ارادے سے چھو نہیں سکا۔ دوسرا اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ دنیا میں اس قرآن کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں، لا یمسہ الا المطہرون۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بے وضو حالت میں قرآن کریم کو چھونے سے منع فرمایا، جب آپ باوضو ہو تو ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں اسے نہیں چھو سکتے۔ یہ بھی قرآن کا ایک مقام بیان کیا گیا۔ سورہ حدید اس کے بعد ہم نے پڑھی۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں اللہ نے حدید کا ذکر فرمایا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں زبردست جنگی ساز و سامان اور اسی طرح لوگوں کے اور فوائد اس میں موجود ہیں۔ سورہ حدید کی ابتدا میں اللہ کی زبردست قدرت بیان ہوئی، زبردست قدرت بیان ہوئی ہے۔ اور یہ جو سورہ حدید ہے، اس یہاں سے 5 صورتیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، یہاں سے لے کے آخر تک 5 صورتیں جن کے شروع میں سبحہ یا یسبحو کے الفاظ آ رہے ہیں، تو ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، جو پڑھے گا فاقہ نہیں آئے گا۔ اور سورہ حدید کے بارے میں ہے کہ اسے رات سونے سے قبل اسے پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ان ساری مسبحات کو، ان 5 صورتوں کو جو سبحہ اور یسبحو سے ابھی شروع ہو رہی ہیں، ان سب کو پڑھنا چاہیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اس میں اللہ کی زبردست قدرت بیان ہوئی ہے، شروع میں زبردست اللہ کی طاقت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بھی لوگوں کے فائدے ہیں۔ اس طرح نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔